بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کے اقوال اور ان پر ہوئے شبہات کا ازالہ، حصہ نمبر 5۔ اعتراض نمبر 5۔ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم خود سے امیر بن گئے ہیں۔ جواب: حضرت جی خود سے امیر نہیں بنے، بلکہ 3 وجہ سے وہ امیر ہے۔ نمبر 1، انہیں جماعت مشورہ نظام الدین نے بڑوں کی اعتماد کی بنیاد پر امیر بنا دیا ہے۔ نمبر 2، ان کے ہاتھ پر بیعت امارت قائم ہوئی ہے۔ نمبر 3، بڑوں کے معتمد یہی باقی رہ گئے تھے تو امیر متعین ہو گئے۔ ان کی حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 میں مذکور ہے کہ پیر 12 جون سن 1995 ظہر سے پہلے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی شورا میں یہ طے ہوا کہ فی الحال یہ تینوں یعنی مولانا اظہار الحسن صاحب اور مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب اس کام کو لے کر چلیں گے۔ اس فیصلے کا اعلان 13 جون 1995 کو تقریباً 11 بجے دوپہر موجود مجمع میں امیر مجلس میاں جی محراب صاحب نے فرمایا تھا۔ اس اعلان کے مضمون سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات، حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم ان 3 میں سے ہیں جن کو دعوت و تبلیغ کے سارے کام کا ذمہ دار حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طے کردہ شورا نے بنایا تھا۔ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم اپنے آپ خود سے ذمہ دار نہیں بن گئے۔ یہ کہنا کہ وہ خود سے ذمہ دار بن کر بیٹھ گئے ہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہے اور ان پر بہتان ہے۔ دوسری بات یہ کہ تبلیغ کے سارے کام کی ذمہ داری ان 3 حضرات پر ڈالی گئی تھی، نہ کہ حضرت جی کی طے کردہ شورا کی جماعت پر، جیسا کہ بعض حضرات کا غلط خیال ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس جماعت کا صرف اتنا کام تھا کہ وہ امیر کو طے کرے، اس لیے کہ وہ جماعت صرف ایک ہی مرتبہ جمع ہوئی تھی، حضرت جی کے بعد دوبارہ کسی اور کام کے لیے جمع نہیں ہوئی، جس طرح سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی جماعت امیر طے کرنے کے بعد اپنے امیر کے تابع ہو گئی تھی، اسی طرح یہ جماعت بھی اپنے طے کردہ امیروں کے تابع ہو گئی تھی۔ وہ 10 حضرات جنہوں نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر اعتماد کیا تھا وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 5، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 6، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 7، حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 8، حضرت بھائی افضال صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 9، حاجی عبد المقیت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش والے۔ اور نمبر 10، ان سب سے پہلے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سعد صاحب پر اعتماد کر کے ان کو اس جماعت میں شامل کیا جو آپ کے بعد امیر طے کرے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے اکابر کے معتمد حضرات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اس لیے دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت کا کام کرنے والے ساتھی خواہ عرب ہو یا عجم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا مذکورہ اعتراض ناواقفیت کی وجہ سے ہیں یا محض ضد کی وجہ سے۔ پس جو ان کو تبلیغی جماعت کا امیر نہیں مانتا وہ اپنے اسلاف اکابرین تبلیغ کی مخالفت کرنے والا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں میں توڑ پھوڑ پیدا کرنے والا ہے۔ تبلیغی جماعت میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کی مخالفت کا نقصان سارے کام پر پڑے گا۔
امت کی اجتماعیت کو سخت نقصان پہنچے گا۔ اس کی مخالفت اور بغاوت اور الگ گروپ بنانے کا اسلام اور مسلمانوں کو اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ سارے اسلام کے دشمن مل کر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس اس شخص کا سخت حساب ہوگا۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے امیر بننے کے متعلق کچھ مزید تفاصیر۔ دراصل جب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بعد امیر متعین کر دیجئے، تو حضرت جی ثالث نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ لوگوں نے ابھی تک سیدنا امیر معاویہ کو اپنے بیٹے یزید کے امیر بنانے پر معاف نہیں کیا، تو مجھے کیسے معاف کر دیں گے؟ میں نے 10 آدمیوں کی شورا بنا دی ہے، وہ میرے بعد جس کو مناسب سمجھیں گے اس کو امیر مقرر کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت جی ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر سارے حضرات جمع ہوئے اور ان 10 میں سے 7 حضرات کی رائے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے متعلق تھی۔ ان سب میں پرزور اور طاقتور آواز حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو امیر بنایا جائے، لیکن بعض کی مخالفت کی وجہ سے بات نہیں بن پائی، تو 2 بزرگوں یعنی حضرت مولانا زبیر صاحب اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کو برابر درجے کا امیر مقرر کیا گیا، اور اعمال بھی دونوں بزرگوں کو برابر دیے گئے تھے کہ ظہر سے قبل مولانا زبیر الحسن صاحب کی دعا ہوگی تو مغرب کے بعد کی دعا حضرت جی مولانا سعد صاحب کی ہوگی۔ ایک اجتماع میں مولانا سعد صاحب دعا کرائیں گے تو دوسرے اجتماع میں مولانا زبیر الحسن صاحب دعا کرائیں گے۔ مرکز نظام الدین میں ایک کی عدم موجودگی میں دوسرا ہی امیر ہوا کرتا تھا۔ رہے مولانا اظہار الحسن صاحب تو انہوں نے امیر بننے سے انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا مجھے امیر نہ بناؤ ورنہ تھوڑے دن کے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد تم پھر امیر کے چننے کے چکر میں پڑو گے، لیکن پھر بھی دونوں کا ان کو سرپرست بنایا گیا تھا کیونکہ وہ ان دونوں سے عمر میں اور مرتبے میں بڑے تھے۔ پھر حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اور باوجود اس کے کہ حضرت جی کی بنائی ہوئی شورا کے تمام افراد موجود تھے، وہ دوبارہ جمع نہیں ہوئے تاکہ 3 کے عدد کو برقرار رکھیں، کیونکہ اصولی طور پر امیر تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن مجبوراً کچھ خارجی عناصر کی شدید مخالفت کی بنا پر 3 امیر بنانے پڑے۔ حالانکہ اس پر اکابر علماء پاک و ہند کو بھی اعتراض تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ امیر تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ ان کے انتقال کے بعد یہی 2 حضرات 20 سال تک اسی طرح چلتے رہے اور عالمی اجتماعات میں باری باری سرپرستی فرماتے رہے۔ پس جب حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کا انتقال ہو گیا تو حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم 2 امیروں میں سے ایک امیر باقی رہ گئے ہیں۔ اس لیے لوگ ان کو اپنا امیر مانتے ہیں کیونکہ وہ بڑوں کے منتخب کردہ ہیں، اور اگر حقائق کے آئینے میں دیکھا جائے تو حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی اصل ذمہ دار مانا جاتا رہا ہے، کیونکہ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کا میلان اور توجہ دعوت کے کام اور اس کے اصول کی طرف زیادہ تھی بنسبت حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کے، کہ ان کی زیادہ تر توجہ علم اور تزکیے کی طرف تھی، اور جب بھی مرکز نظام الدین کا ذکر آتا تو لوگوں کے تصور میں آنے والا خاکہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ہی ہوتا تھا۔ اس بات سے انکار سوائے حاسد یا جاہل کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی بنا پر جب کوئی شخص حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آتا تو اسے حضرت مولانا سعد صاحب کی طرف بھیج دیتے کہ مولانا سعد صاحب سے پوچھ لو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم شروع ہی سے بہت اصولی آدمی مانے جاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو ان کے آبا و اجداد کے جاری کردہ فیضان سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے، اور اس خاندان کے اس امت پر بہت احسانات ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ساری امت کی مخلص دعائیں
اس خاندان والوں کے لیے مستقل جاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کے محسنین کی اولاد کو بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اور امت مرکز نظام الدین سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ اسے ہمارے اکابر نے عظیم قربانیاں دے کر آباد کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آخر زمانے میں دعوت اللہ کا سب سے ابتدائی اور بنیادی مرکز بنایا ہے۔ اس مبارک مرکز کی برکت سے سارے عالم کے کام کرنے والوں میں اجتماعیت برقرار ہے۔ سارے عالم سے لوگ اس مبارک مرکز میں دین کا کام سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس مرکز کی بنیاد تقویٰ، دین کی محنت اور اس کے لیے قربانیاں، کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ کرام اور اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے پر رکھی گئی ہے۔ جس طرح مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اسی طرح اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلا مرکز نظام الدین ہے۔ جس طرح لوگوں نے مسجد قباء والوں کو اذیت پہنچانے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی، اسی طرح کی حرکتیں اس مرکز کے ساتھ بھی ہونا کچھ بعید نہیں ہیں۔ تبلیغی جماعت حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کو اپنا امیر اس لیے مانتی ہے کہ ہمارے اکابر نے عمارت سپرد کر کے حضرت جی پر اعتماد کیا تھا، اور سارے کام کو لے کر چلنے والے 3 افراد میں سے ایک انہیں بھی چنا تھا۔ چنانچہ 23 برس سے وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ اکابر کے اس اعتماد کو بحال رکھے ہوئے ہیں، اور اسلاف کے نہج پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ وقت کے ساتھ آنے والی منفی چیزوں کی اپنی شرعی اصولی مزاج کی بنا پر صفائی بھی کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ امت کا سواد اعظم یعنی عرب اور عجم ان کو اپنا امیر مانتا ہے، اور ہمیں اسلام نے سواد اعظم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً ایک امیر کی اطاعت ہی سے اجتماعیت حاصل ہو سکتی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔